آج میں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوال کا موقع دیتا ہوں۔ کل ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت وہی سوالات کے جوابات آ رہے ہیں جو میسج میں آ رہے ہیں، کیا ہم کو بھی موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو پہلے آج آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بھوگیے کو گھر لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی؟ بھوگیے لیس پر گھر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، شریعت میں تعویل بول کر ایک چیز ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ ڈائریکٹ لیز پر بھوگیے پر گھر لینا اور دینا ناجائز ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ لیز پر گھر لے بھی نہیں سکتے، لیز پر گھر دے بھی نہیں سکتے۔ آج کل یہ کام اور یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ جو لیز پر گھر لیں گے یا لیز پر گھر دیں گے تو صاف صاف رہن اور سود کی شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے ایک شکل اختیار کر سکتے ہیں آپ، کیا کہ ایڈوانس زیادہ کرایہ کم۔ اس کی اجازت فقہائے کرام نے دیا ہے کہ ایڈوانس ایک وثیقہ ہوتا ہے، گارنٹی ہوتی ہے، بھئی چانس اگر ہم کرایہ نہ دیں تو ہمارے ایڈوانس میں سے وہ کرایہ لیس ہو جائے، تو اس لیے ایک تعویل، ایک بہانہ بنا لیا جائے کہ لیس نہیں بلکہ ایڈوانس زیادہ کرایہ کم، اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک گھر رکھا ہے، اسے کرائے میں دینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 10,000 روپے کرایہ اور 1,00,000 روپے ایڈوانس ہے، تو لینے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب میں ایک کام کرتا ہوں، ماہانہ 10,000 روپے کرایہ دینے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں ایڈوانس کی رقم زیادہ کرتا ہوں اور کرائے کی رقم آپ کم کر دیں۔ دینے والا اگر تیار ہے تو پھر اس قسم کا معاہدہ لینا دینا جائز ہے۔ جہاں تک ڈائریکٹ لیز اور مارٹیگیج بولتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی، اور کوئی سوال؟ جی، آج کی جو تفسیر میں کن فیکن کی جو بات ہوئی، اس کے تعلق سے ایک اور بات سننے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو 7 دن میں بنایا بولتے ہیں، یہ کیا درست ہے؟ کیا دیکھیے، یہ وہ مقدر باتیں ہیں جسے سمجھ، بالکل صحیح بات ہے۔ 7 دن میں بنایا بول کر بولے تو ایک ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو بنایا۔ 7 دن بولے تو بنانے میں 7 دن نہیں لگے۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کچھ مخلوقات کو بنایا، اتوار کے دن کچھ مخلوقات کو بنایا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، بات واضح ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کن فیکن، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ڈائریکٹ 1 سیکنڈ کے اندر بنا دیا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو 7 دن میں بنانے کا مطلب پورے 7 دن کے 24 گھنٹے لگے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے کے دن ارادہ کیا، تو ان چیزوں کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو کن کے ذریعے سے ان کو بنا دیا۔ کچھ چیزوں کو اتوار کے دن بنایا تو ان کو کن کے ذریعے سے بنایا۔ ایسا نہیں کہ 7 دن بنانے میں لگے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی۔ تراویح میں کون سی نیت ہوتی ہے؟ تراویح کی سنت ہے نفل؟ تراویح کی نماز میں سنت کی نیت کرنا۔ تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ نماز پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں، منہ طرف قبلے کے، جماعت سے پڑھتے ہیں تو تابع اس امام کے۔ جی۔ ایک ساتھی کمی پور سے سوال کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو دیر سے آئے مگر تراویح شروع ہو گئی تو کیا ہم تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھ کر عشاء کی نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے فجر کا ایک وقت ہوتا ہے، ظہر کا ایک وقت ہوتا ہے، عصر کا ایک وقت ہوتا ہے، مغرب کا ایک وقت ہوتا ہے، عشاء کا ایک وقت ہوتا ہے، ویسے تراویح کا جو وقت ہے عشاء کی فرض کے بعد کا وقت ہے۔ دیر سے آئے، تراویح شروع ہو گئی تو آپ کو پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھ کر بعد میں تراویح کی جماعت میں داخل ہونا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ عشاء پڑھے بغیر
اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں تو وہ نماز تراویح میں شامل نہیں ہوتی۔ کل ایک صاحب فون کے ذریعے سے مجھ سے سوال کیے تراویح کی نماز کی قضا ہے کیا؟ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آپ تراویح کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں۔ اگر اس دن کی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ تراویح نہیں پڑھے تو آپ کی تراویح چھوٹ گئی ہے، اللہ چاہے تو توبہ کے ذریعے سے معاف کریں گے، اس کی قضا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آستما کی شکایت پر انہیلر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آستما والے روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتے۔ برداشت کر کے روزہ پورا کرنا پڑے گا، یا نہیں تو روزہ رکھے بغیر طبیعت صحیح ہونے کے بعد قضا کرنا پڑے گا، یا نہیں تو روزے کا کفارہ روزانہ کا ادا کرنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن ڈال سکتے ہیں، بہت پرانا مسئلہ ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈرپس بھی چڑھا سکتے ہیں، لیکن انجیکشن اور ڈرپس کمزوری دور کرنے کے لیے چڑھانا، یعنی روزہ لگا ہے کمزوری دور کرنے کے لیے چڑھانا مکروہ ہے۔ طبیعت ناساز ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں فوراً آپ کو انجیکشن دینا پڑے گا، تو پھر اس صورت میں اپنی طبیعت کی انجیکشن لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں، وہ انسولین جو لیتے ہیں روزے کی حالت میں وہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تراویح کے بعد وتر کی نماز میں دعائے قنوت کیوں زور سے نہیں پڑھتے؟ ویسے تو سجدے میں تسبیح بھی زور سے نہیں پڑھتے، قاعدے میں اتحیات بھی زور سے نہیں پڑھتے۔ جہاں زور سے پڑھنے کا حکم ہے وہاں زور سے پڑھنا، جہاں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں آہستہ پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور میرے ذہن میں اس کا ایک جواب آ رہا ہے، شاید معقول ہوگا۔ دعائے قنوت جو ہے وہ اقرار توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ دعا ہے، تو دعا کو جہاں تک ہو سکے آہستہ کرنا ہی افضل ہے۔ چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہے، کیا میں روزہ رکھنا ہے؟ چھوٹا بچہ اگر دودھ پیتا ہے، ماں روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ماں روزہ رکھ کر دودھ پلاتی ہے تو روزے کی وجہ سے دودھ کم ہونے کا ڈر ہے، جو بچے کو تکلیف ہے، تو اس صورت میں ماں کو روزہ چھوڑ کر کھا پی کر بچے کو دودھ پلانا ہے، بعد میں روزوں کی قضا کر لینا ہے۔ کتنا رحم اور کرم ہے دیکھیے اسلام میں، کیونکہ بچے کی وہی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے کہ بچے کو فورکس کھلاؤ، لیکٹوجن کھلاؤ، سیریلکس کھلاؤ، تمہیں روزہ رکھو، یہ بھی بول سکتے نا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحیم ہیں دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے روزہ رکھنے سے تمہارا دودھ کم ہوتا ہے اور بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو تم بچے کو دودھ پلانے کی فکر کریں اور بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ عشاء کی وتر کے بعد نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے؟ عشاء کی 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر کے بعد 2 رکعت نفل بھی ایک ہے، جس کو بعض علماء نے سنت غیر مؤکدہ کہا ہے، اسے بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ باوجود طاقت کے اس نماز کو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت کھڑ کر پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے؟ عاشق رسول رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میاں
ہم ثواب کے لیے کہاں نماز پڑھتے ہیں، اتباع سنت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ عاشقوں کا ظرف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ سنت اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میرے نبی نے کیا ہے، ثواب ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ نیت اتباع سنت کی ہونی چاہیے۔ بقیہ جوابات انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بالکل نہایت دوست آج جھارکھنڈ سے ہماری مسجد کو آئے ہیں، مولانا مشرف عالم صاحب، جن سے ہماری دوستی تقریباً 10-12 سال کی ہے۔ حضرت کے آنے کا میں استقبال کرتا ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ حضرت آنکھوں سے معذور ضرور ہے لیکن حافظ قرآن ہے حضرت، اللہ عالم دین ہے، شاعر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی زبردست خدمت ان سے لے رہا ہے۔ آنکھ رکھ کر مدرسہ چلانا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالی حضرت سے ایک بہت بڑے مدرسے کی اور اپنے علاقے کی خدمت لے رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، عمر میں، علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بہت محبتوں سے نوازتے ہیں، بہت دعا کرتے ہیں اس عاجز اور گنہگار کو، یہاں تک کہ حضرت حرمین شریفین میں بھی حاضری دی تو وہاں سے بھی مجھے فون کیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔